اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے اور کس چیز سے برا لگ جائے۔ اللہ نے سب سے زیادہ عمر ایک آدمی کی فرمائی جس کا نام عبدالغفار تھا، 950 سال کی عمر، 950 برس، جن کا نام عبدالغفار تھا۔ عبدالغفار چلے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں سے کتا ملا ان کو، کتے کے سر میں کچھ لگا ہوا تھا، کیڑے پڑ رہے تھے۔ کتے کو دیکھ کر نوح علیہ السلام نے تھوک دیا، بانس ماری، کوئی عیب تو نہیں کیا، گناہ تو نہیں کیا، تھوک دیا تو اللہ کو ناپسند ہوا۔ اللہ نے فوراً کتے کو زبان دی۔ کتے نے کہا عبدالغفار یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں، یہ میری مرضی تھی کہ میں نے اپنے آپ کیڑے پاڑ لیے اپنے شریر میں، اپنے سر کے اندر۔ تم اپنے آپ عبدالغفار بن گئے، اپنے آپ تم نبی بن گئے، اپنے آپ تم بادشاہ بن گئے۔ پتہ یہ چلا کہ مالک نے مجھے کتا بنایا اور مالک نے میرا سر پھوڑا اور مالک نے کیڑے میرے شریر میں ڈالے ہیں، تو آپ نے میرے پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ بنانے والے کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ کتے کو زبان دی اور کتے نے عبدالغفار کو جواب دیا۔ کتے کی بات سن کے عبدالغفار اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کا نام ہی رونے والا آدمی پڑ گیا، جس کا نام عربی زبان میں کہتے ہیں نو یا نا، عربی زبان میں رونے والے آدمی کو کہتے ہیں۔ پھر غفار چھوڑ کے ان کا نام لوگ نوح علیہ السلام لینے لگے، یعنی رونے والا آدمی۔ عمر کتنی لمبی ہو گئی؟ 950 سال کی۔ 950 برس میں کل 84 آدمیوں کو اسلام کے اندر داخل کیا، اسلام کی باتیں بتائی، اچھی باتیں بتائی، اور بتانے کے بعد میں 84 آدمیوں کو جو وہ تعلیم دے رہے تھے تو وہ تو کچھ مان رہے تھے، لیکن کچھ آدمی ایسے تھے جو ان کو روزانہ پتھر مارا کرتے تھے۔ اللہ کی بات، نیک بات، مالک کی بات، ایشور کی بات، گیتا کی بات، سیتا کی بات، اچھی باتیں گیان دیتے تھے اور اس تک پہنچاتے تھے۔ 84 آدمیوں نے 950 برس کے کہنے میں 84 آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا اور باقی لوگوں نے ان کو پتھر مارے۔ اتنا پتھر برستا تھا کہ مارنے والوں کی پیڑیاں بدل گئی، کیونکہ ان کی عمر تو اللہ نے، عمر بھی تو 950 سال ہو گئی۔ 950 سال جینے والا یہی ایک پیغمبر نوح علیہ السلام ہے جس نے 950 سال کی پتھر کھایا مالک کے نام پہ، اپنے گھر کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے پتھر نہیں کھایا، پیسوں کے لیے، کوٹھے بنگلے کے لیے پتھر نہیں کھایا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مالک کے نام کے اوپر پتھر کھاتے گئے۔ قوم مارتی گئی، پوتے نے ماریا، دادا نے ماریا، پوتے پڑوتوں نے ماریا، اگلے پوتے پڑوتوں نے، مارنے والوں کی 9 پیڑھیاں بدل گئی، لیکن مار کھانے والا ایک ہے، کون؟ نوح علیہ السلام۔ ساری زندگی پتھر کھاتے گئے، گھر والی بھی یقین نہیں کرتی، ان کا بیٹا بھی یقین نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا، سوائے 84 آدمی ساری زندگی کا اندر 950 سال میں 84 آدمی ان کی باتوں میں آئے اور ان کی بات کو قبول کیا۔ باقی لوگ پتھر مارتے رہے اور اسی طریقے سے پتھر برستا رہا، لگتا رہا۔ پتھروں میں نوح علیہ السلام اتنا پتھر برستا تھا کہ نوح علیہ السلام پتھروں کے اندر ڈھک جایا کرتے تھے۔ بعد میں لوگ ہٹایا بھی کرتے تھے پتھروں کو، اور دیکھا کرتے تھے کہ شاید اب تو مر گیا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا نظام تھا، اللہ کی حفاظت تھی۔ بتایا نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے روشن کیا تھا، اس لیے دنیا کے پتھر یا گولی وہاں کیا کام کر رہے تھے؟ کوئی کچھ کام نہیں کر رہا۔ 950 برس پتھر کھاتے رہے، روزانہ پتھر برستا رہا۔ ایک دن کبھی یہ بھی نہ کہا اتنے سالوں میں، اتنے برسوں میں، کہ یا اللہ میں تیرے نام کا پتھر کھا رہا ہوں، آج ہم کسی کے پہ تھوڑا سا احسان کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میں تو رات دن تیرے لیے پھر رہا، میرے تو جوتے ٹوٹ گئے، اتنے دن میں نے تیرے پیچھے برباد کر دیے، اتنا پیسہ برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی اللہ کو یہ نہ کہا کہ یا اللہ میں تیرے نام کا پتھر کھا رہا ہوں، یا اللہ میں نے 950 برس کی زندگی صرف تیرے نام کے پیچھے قربان کر دی، کبھی یہ شکایت نہ کی۔ ایک دن کہا کہ یا اللہ اب میری جو بڑھاپے والی گردن ہے یہ پتھر کھانے کے قابل نہیں۔ جب 950 برس گزر گئے تو یہ کہا کہ یا اللہ ان کی مارنے والوں کی تو 9 پیڑھیاں گزر گئی، لیکن میری اب یہ بڑھاپے والی جو گردن ہے نا اب پتھر کھانے کے لائق نہیں۔
یا اللہ اب تو ان کا ایک بھی گھر آباد نہ چھوڑ۔ آواز آئی آسمان سے کہ میرے نو، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، کب تیری زبان سے نکلے اور کب میں ان سب کو برباد کروں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نو ایسا کرو، ایک کشتی بنوا لے، ایک ناؤ بنوا، کیوں؟ میں دنیا کو پوری کو ختم کروں گا، اور تیرے 84 آدمی جو ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لینا اور باقی سب کو ختم کر دوں گا، اور باقی ہر ایک چیز کا جوڑا تو اس کے اندر رکھ لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنوائی، پانی برستا نہیں، ادھر بھی پانی آتا نہیں، اور کشتی بن رہی ہے۔ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ پانی برستا نہیں آسمان سے اور تو کشتی بنا رہا۔ لوگوں نے اسی میں پیشاب اور لیٹرنگ کرنا شروع کر دیا، سب اسی میں لیٹرنگ کرا کرتے تھے، پیشاب کرا کرتے تھے، اسی طریقے سے چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق تو میں نے کشتی بنوائی، لیکن ان ظالموں نے تو اس کشتی کو بھر دیا، اسی میں لیٹرنگ اور پیشاب اترتا ہے، نیچے تو کوئی پیشاب کرتا ہی نہیں باہر۔ آواز آئی میرے نوح، جتنا یہ لیٹرنگ اور پیشاب جتنا یہ اس میں پڑا ہے کشتی میں انہوں نے کیا ہے، اگر ان کو دھو کے میں نے نہ پلوایا ان کا لیٹرنگ پیشاب تو میری خدائی کیا ہوئی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، غور طلب ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنا لیٹرنگ پیشاب ہم کو پلوا دے، اس کی قدرت ایسی ہے۔ کہہ دیا کہ میرے نو اگر ان کا لیٹرنگ پیشاب ان کو میں نے نہ پلوایا تو میری خدائی کیا ہوئی۔ اللہ نے کیا کام کیا، کھجلی کی بیماری دے دی سب کو، عورت مرد بچے بوڑھے، دور دور تک ہزاروں میل تک سب کھجارے ہیں، بری طرح سے کھجارے، ڈاکٹر بھی کھجارا، کوئی علاج نہیں۔ کیا ہوا کہ ایک بوڑھا آدمی لیٹرنگ کرنے کے لیے وہ بھی اس میں ہی جاتا تھا، سب نے مشورہ کر رکھا تھا سب اسی میں جاؤ، نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ وہ کسی طریقے سے بوڑھا آدمی پیر پھسل کے رپٹ کے گر گیا، جیسے وہ پھسل کے رپٹ کے گرا اس ناؤ کے اندر، اور وہ جو لیٹرنگ پیشاب بھرا تھا وہ تو پورا بھر دیا تھا انہوں نے، جیسے وہ گرا تو ویسے ہی اس کے جہاں جہاں شریر کا وہ کھجلی وہ لگی، لیٹرنگ پیشاب وہیں سے کھجلی ختم۔ بڑے میاں نے کہا کہ کالا یا قوم، میری قوم آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ عربی زبان میں قرآن میں لکھا ہے کالا یا قوم، کہا میری قوم آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ سب لوگ ٹوٹ کے پڑ گئے کہ بھائی کہاں ہے، کون سا ڈاکٹر دے رہا، کہ جتنا ناؤ میں یہ مسالہ پڑا ہے نا سارا ہمارا، یہ ساری دوائی بن چکی ہے، سب دوا ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں رپٹ کے لیٹرنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اس میں رپٹ کے گر گیا، اور رپٹ کے گرنے کے بعد جہاں جہاں میں نے لگائی وہیں سے کھجلی ختم۔ میں نے اس کو مل لیا، اٹھا کے پورے شریر میں مل لیا، پوری دور دور تک خبر پھیل گئی کہ کھجلی کی دوا مل گئی ہے، دور دور تک خبر پھیل گئی کہ کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ چاندی کے برتن چلا کرتے تھے، گھڑے اور مٹکے، لوگ اونٹ گاڑی میں بیل گاڑی میں چاندی کے برتن لے کے اور وہ آئے، اور اس میں جو دور دراز آدمی رہنے والے تھے گاڑیوں میں آئے، اور اس میں لیٹرنگ اور پیشاب بھر بھر کے لے گئے۔ آخر جاتے تو اسی گاؤں کے تھے، لیکن دوا کے طور پہ آنے لگے وہ ہزاروں میل تک کے، وہ ختم ہونا ہی تھا۔ بعد میں لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھائی اس میں تو ختم ہو لیا مسالہ، سب ختم ہو گیا، ناؤ میں تو کچھ نہیں بچا، کہ بھائی اب پانی ڈالو، دھو اور پیو، یہ علاج ہے اور کیا ہے۔ سب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس کو دھو کے پانی ڈال کے پیا، سب کی کھجلی ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ختم ہو گیا، کہ کوئی بات نہیں، اب میں پانی بھیجتا ہوں۔ آسمان سے پانی برسنے لگا، اور 84 آدمی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا انہوں نے اس میں کہا کہ تو بیٹھ جا، انہیں سب کو بٹھا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی، پانی اتنا برسا کہ وہ کشتی سب دھلوا دی انہی سے، اور بارش برسائی اوپر سے، اتنا پانی 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 ہے، وہ پانی برستا رہا۔ پانی برسنے کے بعد 84 آدمی اس میں بیٹھ گئے، اور نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے، اور کشتی چلتی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کو، گھر والی کو، کہ کشتی میں بیٹھ جا نہیں تو ماری جائے گی۔ کہنے لگے کہ میں 950 سال سے، کئی زمانے سے تیرے سنتی ہوں، پانی کا عذاب آئے گا، اوپر سے آسمان سے پانی برسے گا، پانی تو کہیں ہے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ گھر والی بھی نہیں مانتی، دیکھنے کے لیے پرلی طرف گئی تو وہ ڈوب گئی۔ بیٹا پانی میں کبھی نیچے آ رہا، کبھی اوپر جا رہا، کبھی نیچے آ رہا، کبھی اوپر جا رہا، کبھی نیچے آ رہا، کبھی اوپر جا رہا۔ بیوی ادھر ڈوب گئی، بیٹا ڈوبنے لگ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا، اے نوح میں تیرے کو بچا لوں گا، لیکن میرا بیٹا تو ڈوب رہا ہے۔ آواز آئی، اللہ نے کہا کہ میرے نوح یہ تیرا نہیں ہے، یہ بچہ تیرا نہیں ہے۔ 950 برس کا تاج، 950 برس کی عبادت اور پوجا اور بھگتی اور پرستش کا جو میں نے
ताज तेरे सर पे ढक रखा है, इसको उतार लूँगा अगर तूने तेरे बेटे का नाम लिया तो, बाकी इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। ऐ मेरे नूह, अगर इसने कोई और गुनाह कर दिया होता, मैं आज तेरे 950 बरस की इबादत के वसीले और तुफैल में मैं इसको माफ़ कर देता, लेकिन इसने गुनाह ऐसा किया है कि इसने तो मेरी जगह पर दूसरा लोगों को खुदा माना है, मैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। 950 बरस का ताज तेरे सर के ऊपर है, वो तो उतार लूँगा अगर तेरे बेटे का जिक्र किया, मगर मैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जिस चीज़ से तू नाराज़ है मैं उसका नाम हरगिज़ नहीं लूँगा। एक कुत्ते के ऊपर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या शिक्षा दी और क्या उनको तालीम दी और क्या उनको समझाया। कुत्ते को खाली देख के थूका था तो अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दी और कुत्ते ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से बात की और उनको समझाया और उनको डांटा, कुत्ते ने डांट दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जब चाहता है तो देखो हमारा लेटरिन पेशाब हमको पिला देता है, उसी को दवा बना देता है, उसी को जहर बना देता है। आज हम भागे फिरते हैं, कभी डॉक्टरों के पास, कभी साणों के पास, कभी हकीम, कभी पुलिस स्टेशन, कभी किधर। दुनिया परेशान है, बहुत बुरा हाल है। आज हम अपनी गलतियों से परेशान हैं। मेरे भाइयों, आपकी समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक पहुँचाना और शेयर करना। आज की बात ये मेरी इतनी ही बात थी।